بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات میں ایران کی نئی امن تجویز پر غور کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ایرانی تجاویز میں آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہیں۔ کیرولین لیوٹ کے مطابق امریکہ کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں واقع انٹیلیجنس کمپلیکس کے گراؤنڈ فلور پر سچویشن روم میں ہونے والے اس اجلاس میں ایران کی امن تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ یہ ایرانی تجاویز پاکستانی ذرائع سے امریکہ کو ملی ہیں۔ ایران نے جو تجاویز امریکہ کے حوالے کی ہیں ان میں جنگ کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ایران نے حملے دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ تیسرے قدم کے طور پر آبِ ہرمز اس شرط پر کھولی جا سکتی ہے کہ امریکہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم کرے۔ اس کے بعد نیوکلیر ایشو پر بات کی جائے، تاہم امریکہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرے۔ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران بات چیت کرنا چاہے تو فون کر لے، امریکی ٹیلی فون لائنز بہت اچھی اور محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو پتہ ہے ڈیل میں کیا ہونا چاہیے، ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو ایران سے مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور خطے کے ممالک کے مفادات میں جو ممکن ہوا روس کرے گا۔ ولادیمیر پوٹن کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سینٹ پیٹر برگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ روسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں ایران کے سپریم لیڈر کا پیغام ملا ہے۔ صدر پوٹن نے ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور عباس اراغچی نے کہا کہ وہ سپریم لیڈر کے لیے ان کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پوٹن نے کہا کہ امید ہے ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ایران اور خطے کے ممالک کے مفادات میں جو ممکن ہوا روس کرے گا۔ روسی صدر نے مزید کہا، روس ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مزید مضبوط ہوتے رہیں گے۔ روسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی نے ایران کی حمایت پر روس اور صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی روس کے شمال مغربی شہر سینٹ پیٹر برگ پہنچے تھے۔ یہ دورہ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے سے روک دیا ہے۔ سینٹ کام کی طرف سے 2 جہازوں کی تصویر کے ساتھ جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ میرین ٹریفک کے مطابق ایم ٹی اسٹریم ایرانی پرچم بردار ٹینکر ہے۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ نے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکر پر امریکی قبضے کی مذمت کی تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات بحری قزاقی اور اسے کھلا قانونی جواز بخشنے کے مترادف ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے حزب اللہ کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی مزاحمت کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق شمالی سرحد پر صورتحال بدستور حساس ہے اور اگر حزب اللہ کی جانب سے حملہ یا دراندازی کی کوشش کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اسرائیل اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دوسری جانب حزب اللہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ تنظیم خطے میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف مزاحمت کو اپنا حق سمجھتی ہے اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی کشیدگی میں حالیہ مہینوں کے دوران اضافہ ہوا ہے، جس سے وسیع تصادم کے خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پورا سال جنگ ہونے کا امکان، اسرائیلی فوج میں بھرتیوں کا امکان۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ 2026 تمام محاذوں پر لڑائی کا سال ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف آف اسٹاف نے خبردار کیا ہے کہ ملک کی فوج ممکنہ طور پر 2026 کے دوران
متعدد محاذوں پر لڑے گی کیونکہ وہ ایران اور لبنانی گروپ حزب اللہ کے خلاف جنگیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ایاز ضمیر نے کہا کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے فوج ایک جاری ملٹی فرنٹ لڑائی میں مصروف ہے اور 2026 ان تمام محاذوں پر لڑائی کا ایک اور سال ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے فوج کو درپیش آپریشنل مطالبات کو سنبھالنے کے لیے مزید فوجیوں کو بھرتی کرنے کی فوری ضرورت کا اعادہ کیا۔ ایاز ضمیر کا کہنا تھا کہ آنے والے سالوں میں فوج کو درپیش بڑھتے ہوئے کاموں کے پیش نظر اسرائیل کی ریاست کو درپیش فوری ضرورت فوجی اہلکاروں اور جنگجوؤں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ایران کے ہم منصب عباس اراغچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس دوران علاقائی صورتحال اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے حوالے سے بتایا رابطے کے دوران حالیہ علاقائی صورتحال اور اس حوالے سے جاری سفارتی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی پیش رفت، تنازع کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے حوالے سے تہران کے موقف سے آگاہ کیا۔ علاوہ ازیں سعودی وزیر خارجہ سے افغان ہم منصب امیر خان متقی نے بھی رابطہ کیا۔ وزیر خارجہ نے خطے کے حالیہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس۔ ایران نائب صدر منتخب، امریکہ کی شدید مخالفت۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق کانفرنس میں ایران کو بھی نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ ایران کے نائب صدر منتخب ہونے کی امریکہ نے شدید مخالفت کی۔ امریکہ اور ایرانی مندوب میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ایران کا انتخاب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی توہین ہے، جبکہ ایران کے نمائندے رضا نجفی نے امریکی مندوب کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی نقطہ نظر کی ترجمانی قرار دیا۔ ایران کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو ایٹمی ہتھیار استعمال کر چکی ہے اور اب ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نفاذ کے لیے ثالث بھی بننا چاہتی ہے۔ واضح ہے کہ این پی ٹی کے نفاذ پر منعقدہ 11ویں کانفرنس کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں نے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ ڈٹ گیا، اسرائیل سے مذاکرات کے لیے شرائط رکھ دیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کی جماعت کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ انہوں نے لبنانی حکومت پر زور دیا کہ وہ بلا واسطہ مذاکرات کی پالیسی اپنائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے دی گئی بعض رعایتیں غیر ضروری تھیں جنہیں حزب اللہ مسترد کرتی ہے اور مزاحمتی قوت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ نعیم قاسم نے مذاکرات کے لیے 5 شرائط بھی پیش کی، جن میں اسرائیلی حملوں کا مکمل خاتمہ، مقبوضہ علاقوں سے انخلاء، قیدیوں کی رہائی، بے گھر افراد کی واپسی اور متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنانی حکومت کو داخلی سطح پر مذاکرات شروع کرنے چاہیے تاکہ قومی مفادات کو ترجیح دی جا سکے۔ ان کی تنظیم کسی دباؤ میں نہیں آئے گی، لبنان اور دفاع کے لیے اپنی مزاحمت جاری رکھے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگیں، عالمی فوجی اخراجات نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ سال 2025 کے دوران مجموعی فوجی اخراجات 2.9 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ یہ مسلسل 11واں سال ہے جب دفاعی اخراجات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ دفاعی اخراجات کرنے والے 3 ممالک امریکہ، چین اور روس نے مجموعی طور پر 1.48 کھرب ڈالر خرچ کیے، جو عالمی اخراجات کا 51% بنتا ہے۔ موجودہ عالمی بحرانوں اور کئی ممالک کی طویل المدتی دفاعی پالیسی کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ یہ اضافہ 2026 اور اس کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بڑا بحران یعنی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کشیدگی مستقبل میں دفاعی اخراجات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ 2025 میں امریکی فوجی اخراجات کم ہو کر 954 ارب ڈالر رہ گئے، لیکن رپورٹ کے مطابق یہ کمی عارضی ثابت ہونے کا امکان رکھتی ہے۔ گزشتہ برس اسرائیل کے دفاعی اخراجات 48.4
$3 ارب رہے کیونکہ اس نے غزہ میں اپنی جنگی سرگرمیاں کم کر دی تھیں۔ سال 2025 میں ایران کے دفاعی اخراجات بھی 5.6% کم ہو گئے اور $7.4 ارب ریکارڈ کیے گئے۔ تاہم رواں برس ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد ان اخراجات میں مستقبل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔